جو روز پروفیسر شہباز شریف آ کے ہمیں قوم کو بھاشن دیتے ہیں کہ جناب عوامی خدمت کے اندر جو ہے سیاست سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے، اور عملی طور کے اوپر اس شخص کے قول و فعل میں اتنا بڑا تضاد ہے کہ یہ بجائے اس کے کہ وہ پنجاب جس کے عوام نے اس کو ووٹ دیے، ایک اپنا مینڈیٹ دیا، اس صوبے کے عوام کے ساتھ جو ہے یہ عوام دشمنی پہ اتر آئے۔ پنجاب حکومت نے، آپ جانتے ہیں جب سیلاب آیا تو اس کی جو تباہ کاریاں تھیں، پنجاب حکومت اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے جو ہے متاثرین کی امداد کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، لیکن ہم نے احتیاطاً مہینہ پہلے ان سے 1 ملین ٹن گندم کی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں ایکسٹرا جو ہے ریزروز کے لیے چاہیے، اور وفاقی حکومت نے انکار کر دیا۔ پھر پنجاب کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جی آپ چلیں ہمیں 5 لاکھ ٹن ہی امپورٹ کر کے دے دیں، اور کل پھر اس کا بھی جواب آ گیا۔ یعنی کہ اپنے بغض اور نفرت میں یہ عوام دشمنی پہ، پنجاب دشمنی پہ اتر آئے، اور الزام کس شخص کو دے رہے؟ عمران خان، جس نے 3.5 سال خلوص نیت کے ساتھ ثابت کیا کہ وہ ایک محب وطن اور مخلص لیڈر ہے۔ 1 روپے کی چوری کا الزام اس پہ ثابت ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح شام کس طرح سے قانون بدل کے پورا چوروں کا ٹپر صبح شام ریلیف لے رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے قوم کو جو حقیقی آزادی کا شعور دیا ہے، جو یہ غلامی سے آزادی کے لیے جو خوف کا بت جو توڑا ہے لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں سے، اس کے اصل خوف ان سارے چوروں ڈاکوں کو اس چیز کا ہے۔ سیاسی میدان میں یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم ہر روز جو ہے نئے سے نئے بہانے تراشنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ان کو سیاسی میدان سے ہٹانے کی کوشش کی جائے، جو کسی طور پہ بھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ آج پوری قوم جو ہے وہ اپنے ایک سچے اور مخلص لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر قوانین میں تبدیلی کر کے کلین چٹس تو لی جا رہی ہیں، اور جو کل تک دعوے دار تھے وہ محترمہ جو کہتی تھی کہ جی پلیٹ میں بھی رکھ کے مجھے کوئی جو دے گا پاسپورٹ واپس کرے گا تو میں نہیں لوں گی، آج ان کو اتنی جلدی ہے کہ میرے حال ہے ان کے لیے ایک دن گزارنا بھی یہاں پہ مشکل ہوا ہے۔ جو صبح شام جا کے وہاں پہ فوٹو سیشن کے لیے جا کے سیلاب زدگان کے ساتھ فوٹو کھنچوانے جاتے تھے، آج ان سے پوچھے نا، 1 ٹکا ابھی تک انہوں نے پنجاب کے اندر جو ہے سیلاب زدگان کے اوپر ہی خرچ کیا۔ 7 دن ہو گئے پنجاب سے اور دوسرے ملک کے دوسرے حصوں سے کسان جو ہے اسلام آباد کی سڑکوں پہ رول رہے ہیں، اور جس طرح کے یہ خود منافق ہیں اسی طرح کے ان کے اتحادی منافق ہیں۔ آج ایک ان کی اتحادی جماعت ایک طرف وزارتوں کے مزے لے رہے ہیں، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، اور دوسری طرف جا کے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں ان کسانوں سے جن کا انہوں نے معاشی قتل کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ اس معاشی قتل کے اندر یہ تمام اتحادی جماعتیں جو ہیں یہ بالکل اس میں حصے دار ہیں۔ ان کو تو چاہیے، اگر اتنا ان کو زوم اور اتنا شوق ہے، یہ ساری 13 جماعتیں مل کے اکٹھے اب ایک انتخابی نشان پہ آئیں، لڑیں الیکشن ہمارے ساتھ، آئیں لیں، جو باہر رہ گئے، جو ٹپر بھاگا ہوا ہے ان کو بھی بلا لیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہو اور سیاسی میدان کے اندر میلہ لگے، عوام کی عدالت میں فیصلہ ہو، عوام فیصلہ کرے کہ کون سچا ہے، کون کس کے اندر اہلیت ہے کہ جو اس ملک کی قیادت جو ہے کر سکتا ہے، اور اس ملک کو جو ہے ان معاشی بحرانوں سے نکال دھکیل کے جا رہے ہیں۔ جس ڈھٹائی اور منافقت کے ساتھ وزیر اعظم نے آج جو جھوٹ بولے ہیں صبح ٹی وی پہ بیٹھ کے، شرم آنی چاہیے کہ یہ بھی اسحاق ڈار کی طرح جعلی فگرز کو فج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا لیں گے۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 مہینے میں 65% بجلی کے ریٹس میں کمی آ گئی۔ آپ لوگ بھی سارے بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی ایک کے بجلی کے بل میں 1% بھی کوئی کمی آئی ہے؟ تو یہ کیا چوروں کا ٹولہ، منافقوں کا جھوٹ جو ٹی وی پہ آ کے بولتے ہی سمجھتے ہیں کہ آ کے اس طرح کے بیانات دے دیں گے تو اس سے کوئی معاملہ حل ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ عمران خان نے ان کی منافقت، ان کے مکروہ چہرے، ان کے جھوٹ جو ہے اس سے پردہ اٹھایا ہے، ان کے مکروہ چہرے عوام کو دکھائیں
جس کا ان کو آج خوف ہے، جس کی وجہ سے آج یہ عوام میں جا کے اپنی شکلیں نہیں دکھا سکتے. یہ جس انداز سے نیب کے کیسز ختم کیے گئے، اس حوالے سے بریگیڈیئر مصدق ریٹائرڈ مصدق صاحب جو ہیں، یہ ایڈوائزر ہمارے جو اینٹی کرپشن پہ، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو یہ بتائیں کہ کس طرح سے ان ڈاکوؤں کے ٹولے نے ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اپنے کیسز جو معاف کرائے ہیں اور یہ اپنے ریلیف لینے کی کوشش کریں. بریگیڈیئر صاحب آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چھوڑا ہوا جورسپروڈنس کے اصول ہیں، میں تھوڑا ان کو آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں. آپ کا پہلا اصول یہ تھا کہ ملزم اپنے جرم کا قاضی نہیں بن سکتا. یہ بیسک تھا اور آج بھی لا آف ٹارٹ میں یہی رکھا گیا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے نیب، وہ مجرم کے نیچے ہے اور ایف آئی اے بھی ایک مجرم کے نیچے ہے، اور مجرم اپنے الزام کا اور اپنے جرم کا خود قاضی بن بیٹھا ہے. دوسری بات، اسلامی جورسپروڈنس میں جب کسی کے اوپر اگر الزام لگ جائے وہ مسند اقتدار پہ نہیں بیٹھ سکتا. اس کی ڈیمانسٹریشن حضرت عمر نے دی. جب آپ سے کہا گیا کہ آپ نے دوسری چادر کہاں سے لائی، تو آپ ممبر سے رسول سے نیچے اتر آئے، کیونکہ آپ کو پتہ چل چکا تھا کہ مجھ پہ الزام لگ چکا ہے، میں ابھی خلیفۃ المسلمین نہیں رہ سکتا جب تک کہ میرے اوپر سے الزام نہ ہٹا دیا جائے. آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے، بیٹے سے پوچھا جواب دو. یہ نہیں کہا صحابی سے یہ نہیں پوچھا کہ تم بتاؤ میں دوسری چادر کہاں سے لایا ہوں، بلکہ بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے ابا جان کو ایک چادر مستحار دی تھی. آپ پھر جا کے مسجد کے اوپر یعنی کہ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے. 17 گریڈ سے 18 گریڈ میں اگر کسی آفیسر نے پروموٹ ہونا ہوتا ہے، وہ اینٹی کرپشن کو لیٹر لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی انکوائری تو نہیں چل رہی. اور اگر ہم یہ لکھ دیں کہ اس کی صرف انکوائری چل رہی ہے، چلان تو بڑے دور کی بات ہے، فرد جرم لگنا تو بڑے دور کی بات ہے، اس کی پروموشن نہیں ہوتی. اور یہاں جس کے اوپر فرد جرم صبح لگنی تھی اور جس کی ضمانت ہونی تھی وہ شام کو، وہ بیسک غلطیاں ہیں جو دین اسلام کے بھی خلاف ہیں، کسی بھی معذب ملک کے قانون کے بھی خلاف ہیں. اور اگر یہ ہمارا معاشرہ اور ہم اسی لائن پہ اگر چلتے رہے اور جہاں پھر انصاف نہیں ہوگا، فرمایا تھا حضرت علی نے کہ ظلم کے ساتھ حکومت رہ سکتی ہے لیکن ناانصافی کے ساتھ حکومت نہیں رہ سکتی. تو اللہ ہمیں ہدایت دے. اگلی بات آج کل بہت زیادہ ڈسکشن میں جو چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ مریم کا جو کیس ہائی کورٹ میں تھا، اس میں تھوڑا سا تاریخی حوالہ میں دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 90s میں اس میں موٹر وے بنی تھی اور موٹر وے کا 8.5 ارب کا کنٹریکٹ ہوا تھا، اور 8.5 ارب کے کنٹریکٹ کو راتوں رات 20 ارب پہ لے جایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم نے اس کی ایک لین جو ہے اس کو ایڈ کر دیا ہے. 8 سے 12 ارب پہ جانا چاہیے تھا، اور وہ جو ایسٹیمیٹڈ وہاں سے 3.5 ارب روپے کا جو کک بیکس تھے وہ وہاں سے باہر گئے. کہاں سے گئے؟ جن کا وہ خط لے کے آئے تھے کہ جی یہ خط ہے، یہ قطری خط ہے، اور وہ وہاں سے جاتے ہیں انگلینڈ. وہ پیسہ وہاں سے جاتا ہے انگلینڈ. انگلینڈ میں 2 کمپنیاں، نلسن اینڈ نسکول کمپنیاں، یہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں خریدی جاتی ہیں. وہ یہ پراپرٹیز خریدتی ہیں 16, 16A, 17, 17A، یہ فلیٹ سیدھے جاتے ہیں، اور یہ اس وقت فلیٹ جو ہیں وہ مریم کے نام پہ کیے جاتے ہیں. یہ کمپنیوں کے مالک جو ہے وہ مریم تھی، اور مریم کی اس وقت عمر جو ہے وہ 20s میں تھی. وہ ان کا اپنا سورس آف انکم کوئی بھی نہیں تھا. اگر آپ ڈسکشن کو دیکھیں جو کہ اس دن کورٹ میں ہوئی، وہ بڑی عجیب سی ڈسکشن ہے. پہلا سوال جج نے پوچھا کہ آپ ثابت کریں کہ ان